اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان قرآن کا سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے پابندی کے ساتھ۔ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، روز ایک رکوع۔ آج اس میں 24واں رکوع ہم پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت اس دور میں ہمارے لیے اس میں کیا احکامات ہیں اور کیسے ہم قرآن سے سیدھی راہ پا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 188 تک رکوع نمبر 23 ختم ہوا تھا۔ رکوع نمبر 24 یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک عن الاہلہ، یعنی اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں میں۔ لوگ تم سے چاند کی گھٹتی اور بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین اور حج کی علامتیں ہیں۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو۔ البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو، جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ بڑا برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی ان سے نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی سے ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو۔ البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ جو قربانی میسر آئے اللہ کی جانب میں پیش کر دو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے کر قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا لے، وہ حسب مقدر اور قربانی دے دے، حسب مقدار قربانی دے دے۔ اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر پورے کر لے، اس طرح پورے 10 دن کے روزے پورے ہو جائیں گے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ اللہ ان احکام کی خلاف ورزی سے احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ رکوع ایک طرح سے دیکھا جائے تو بڑا کریٹیکل
اور اس کے اندر جو ہے بہت بڑی بات کہی گئی ہے جس کا غلط مطلب نکال کے لوگوں نے بڑی دھوم مچائی ہے، شر پھیلانے والوں نے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان کو مار دو، ان سے لڑو، وقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجہم من حیث اخرجکم، یعنی ان سے لڑو، ان کو قتل کر دو۔ کہ یہ جو آیت ہے یہ کس کنٹینٹ میں کہی جا رہی ہے، کس پس منظر میں ہے، یہ کوئی نہیں دیکھتا، بیچ میں سے نکال کے اس کی جو ہے غلط میننگ نکالی جاتی ہے۔ اب ہم پوائنٹس کی شکل میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں پوائنٹ نمبر 1 جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ تم سے چاند کی گھٹتی اور بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ ایک وہم پایا جاتا تھا عرب میں اس دور میں کہ جب بھی چاند گھٹتا اور بڑھتا تھا تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ یا تو اللہ کی ناراضگی ہے یا اللہ ہم سے خوش ہے، یا اس طرح کی اور بہت ساری باتیں ہوں گی۔ تو وہاں اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے، جس طرح ہمارے یہاں بھی ہے کہ بھئی منگل کے دن یہ مت کرو، چہارشنبے کے دن یہ مت کرو، رات کے 12 بجنے والے ہیں پھول پہنا دو، اور عجیب عجیب قسم کی جو ہے ہندوانہ رسمیں اور جہالت کی رسمیں ہم لوگوں میں آ گئی ہیں۔ اور اس طرح بلی اگر آڑے آ جائے تو یہ کام مت کرو، کوئی گھر سے باہر جا رہا ہو تو اسے پیچھے سے نہ پکارو۔ تو یہ سب جھوٹی اور بے بنیاد باتیں ہیں اور جہالت کا ثبوت ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولے کے طور پر بتا دیا ہے یہاں پر، ایک ہی بات کو پیش کر کے کہ تم چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے پیچھے پڑھ کے اپنے زندگی کے معاملات کو جہالت میں مت لے جاؤ۔ یہ تو تاریخ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جب کہ کیلنڈر نہیں تھا۔ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ جب چاند نظر نہ آئے یا چاند سنگل ڈے کا ہو یا فل مون ہو تو وہ لوگ سامنے سے داخل نہیں ہو رہے ہیں بلکہ پیچھے سے داخل ہو رہے ہیں، گھر پہ دیوار کود کے جاتے تھے لوگ۔ غرض یہ کہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے انسان بچنے کی کوشش کرے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اور اب دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جب آپ ایک خاص سچویشن میں یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ جو ہے حج کے لیے مدینہ سے مکہ گئے ہیں اور صحابہ اکرام بھی گئے ہیں، وہاں کفار و مشرکین ان سے لڑ رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں۔ اس پس منظر میں ایک بات کہی گئی ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، ایسا نہیں کہ تم مار کھا کے گھر آ جاؤ واپس۔ اگر تم پہ کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ان کے ساتھ زیادتی کرو، تم بھی انہیں اتنا ہی مارو جتنا انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ اگر وہ باز آ جائیں تو انہیں چھوڑ دو۔ پھر اللہ آگے یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے لڑو، جہاں بھی مقابلہ پیش آئے ان کو وہاں سے نکال دو، جیسا کہ انہوں نے تم کو مکے سے نکالا تھا۔ اگرچہ کہ قتل بہت بری بات ہے، لیکن فتنہ اس سے بھی زیادہ بڑی بات ہے۔ یہ جو فتنہ ہے نا، یہ فتنے کی ڈیٹیل بڑی خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ خود دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پہ یہ پیسہ، یہ اولاد اور یہ بیوی بچے فیملیوں کو جو ہے فتنہ کہا ہے۔ فتنہ کہتے ہیں اصل آپ کے ایک ٹارگٹ سے آپ کو ہٹا دینا، آپ جو پروجیکٹ کی طرف کام کر رہے ہیں اس سے آپ کو بہکا دینا۔ اس سے بڑی بری باتیں اور ماحول میں بڑی گندگی اور بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں معاشرے کو۔ قتل تو یہ ہے کہ ایک یا چند آدمیوں کا ہوگا، لیکن فتنہ ایسی چیز ہے اگر وہ پھیل جائے تو پھر وہ سارے معاشرے کو گندا کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ تو آگے پھر یہی کہا کہ مسجد حرام تک اگر تم نہ پہنچ سکو تو پھر وہ اپنی قربانی، یہ فقہی مسائل ہیں حج کے سلسلے میں۔ اگر آپ حج جانا چاہتے ہیں، حج کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بڑی تفصیل سے آپ کو تفہیم القرآن ہے، تدبر القرآن ہے، اور دوسری معراج القرآن ہے، بہت ساری ہیں، اور تذکیر القرآن ہے۔ آپ فقہ کی کتابوں میں حیات طیبہ ہے اور دوسرے زاد راہ ہے، راہ عمل ہے، اس طرح کی کتابیں ہیں، آپ ان کو لے کے پڑھ سکتے ہیں، جس میں آپ کو تمام فقہی مسائل صاف صاف مل جائیں گے۔ فقہ السنہ ہے، آداب زندگی ہے اس میں۔ اب اس کے بعد سارے وہی ہیں مسائل حج کے کہ قربانی کس طرح دینی چاہیے، یہ، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بات یہ بتائی ہے کہ البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ انہی کے ساتھ ہے جو حد سے گزرنے والے نہیں ہیں، اور
اللہ کی حدوں کو توڑنے والے نہیں ہیں۔ اب خرچ کی بات آئی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی ہاتھوں سے ایسے برے کام کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، یا پھر اپنے ہاتھوں کو تنگ کر لیتا ہے۔ آپ سنتے بھی ہوں گے کہ ان کا ہاتھ بڑا تنگ ہے، تو یہ بڑے کنجوس لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو فضول خرچ لوگ بھی پسند نہیں ہے، اعتدال کے ساتھ پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ یہاں چونکہ حج کا موسم ہے تو وہاں آپ کو یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ اتنے زیادہ جو ہے بخیل بھی نہ بنیں، فضول خرچی بھی نہ کریں، اور حج اور عمرے کی نیت کرو تو پوری کیا کرو۔ اور حج کے موسم میں اگر آپ عمرہ کرنا چاہیں تو آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے وہی مسائل ہیں جس میں آپ کو فقہ کی کتابوں میں یہ سب مل جائیں گے۔ پھر فدیے کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی آپ کو اتنا فدیہ دینا ہے، 3 روز کے روزے رہنا ہے، پھر آپ جب گھر پہنچیں گے تو 7 روزے، اس طرح وہ جو فدیہ ہے وہ 10 دنوں کا وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اور پھر آخر بات کر کے اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کو ختم کیا ہے کہ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی اگر آپ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے تو یقیناً اللہ کے پاس سزا پائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے، وہ کیسے ہمیں جلائے گا اور کیسے ہمیں سزا دے گا؟ تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اگر بچہ حد سے نکل جائے تو ماں بھی اس کو سزا دیتی ہے جو ایک ماں ہے، بلکہ وہ چرکے بھی دیتی ہے، جلاتی بھی ہے، وہ پیٹتی بھی ہے، مارتی بھی ہے۔ تو جب ایک ماں کی محبت کا ریاکشن یہ ہو رہا ہے برائی پہ، تو وہ 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا 70 مرتبہ گناہ، اس کو غصہ بھی آئے گا اور وہ سزا بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحیح باتوں کو ہمارے دل و دماغ میں پیوست کر دے، بٹھا دے، ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے، دنیا تک پہنچانے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے، وہ شوق پیدا کر دے دعوت دین کا۔ اور ایک دور ایسا ہے، اس کے اندر ایک آیت یہ بھی گئی ہے کہ تب تک مارو کہ جب تک اللہ کی زمین سے فتنہ نہ مٹ جائے اور کافروں کی حکومت ختم نہ ہو جائے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ مخلوق اللہ کی ہے، اس پہ حکومت اللہ کی ہونی چاہیے اور اس پہ غیر لوگوں کی، انسانوں کی حکومت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے، اور مسلمانوں سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ تم جو ہے کافروں کو، نافرمانوں کو ہٹا کے جب تم سیٹ پہ بیٹھ جاؤ گے تو تم بھی کافر اور حد سے بڑھ جانے والے نہ بنو، اور اللہ کی ان حدود کا خیال رکھو، اور اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے بحیثیت گورنر تم وہ کام کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہم سے ہوئی ہے تو اللہ اسے معاف کر دے اور ہمارے ذہن و دل سے اسے ڈیلیٹ کر دے، اور ہمیں اس کا شعور دے دے کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ بارہا اس کو سنیے، اور ایک ایک رکوع سننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، 540 رکوع ہیں، آپ 1.5-2 سال کے اندر اندر جو ہے آپ کئی پوری قرآن ترجمہ اور تفہیم کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور ہو سکے تو ایک ایک آیت لکھ کے اسی طرح دیوار پہ چپکا لیجئے جیسا کہ میں نے یہاں لگایا ہے، اور وہیں ٹھہر کے نماز پڑھیے، اور جب بھی آپ سورہ فاتحہ ختم کریں اس آیت کو دیکھ کے پڑھتے جائیں، تب تک پڑھتے رہیں اور روز اس کی تحقیق کرتے رہیں جب تک کہ وہ آیت یاد نہ ہو جائے۔ تو امید ہے آپ سب سے کہ آپ اس کے نیچے کامنٹس کریں گے اور بتائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے کرنا آسان کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدق اللہ العظیم۔